مردانے میں ملک رب نواز، ملک ہمایوں اور ملک جعفر کا بھی کھلے دل سے استقبال کیا گیا تھا۔ سب کو ان کی آمد پہ خوشی ہوئی تھی۔ المیرا کے نکاح کا سن کر ملک ممتاز اور ملک احتشام نے منہ بنا رکھا تھا۔ تو نے بہت اچھا فیصلہ کیا، کنیز اس کے کان میں گھسی ہوئی تھی، لیکن تیرے ساتھ برا ہونے سے نہ روک سکی۔ المیرا کو اس کا درد تھا۔ چھوڑ نا، مجھے بھی تو بھوت چڑھا رہتا تھا ملکوں کے بیچ رہنے کا، یاد نہیں؟ دیکھ لے، نام کی کنیز ہوں مگر ملکانی کہلاتی ہوں۔ تیرا بھائی اتنا بھی برا نہیں۔ کنیز نے ہنستے ہوئے اس کا غم غلط کرنے کی کوشش کی۔ بھرجائی، اسے بہنوں کی طرح سمجھنا۔ دوسری طرف بیٹھی کشمالہ سے اس نے فریاد کی۔ یہ خود بہت اچھی ہے، تو فکر نہ کر، بہنوں کی طرح نہیں، ہم سوکنوں کی طرح ہی رہیں گے، لیکن پیار سے۔ کشمالہ نے ہنستے ہوئے کہا تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ دلہن بنی بیٹھی ہے اور بڈھوں کی طرح نصیحت کر رہی ہے، ذرا اپنے ہیرو سے تو ملا۔ کنیز نے پرانے لہجے میں کہا تو اسے بھی اس کا دھیان آیا۔ پنچایت کے بعد وہ حویلی تک ساتھ آئے تھے، اس کے بعد وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ مردانے میں ہوں گے، اس نے ہولے سے کہا۔ اوئے ہوئے کشمالہ جی، ذرا اس کا شرمانہ تو دیکھو۔ کنیز نے کشمالہ کے ساتھ مل کر چھیڑنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں اسے تصویروں اور مووی کے لیے بلایا گیا تو وہ بادل نخواستہ مسکراہٹ سجا کر سٹیج پہ آ گیا۔ اب سمجھ آیا کیوں تو مہینوں اس کے ساتھ رہی اور بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کنیز نے آئس ایان کو دیکھتے اسے ٹھوکا دیا۔ المیرا کی نگاہ بھی اسی وقت اٹھی تھی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کنیز کی بات اس نے سن لی تھی۔ ایک پل کو دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، باقی سب فکرے کس رہے تھے اور عائشہ گل کے اندر دھڑا دھڑ کچھ جلنے لگا تھا۔ مہمان کھانا کھا کر جانے لگے تھے۔ وہ تھوڑی دیر اس کے پہلو میں بیٹھا رہا مگر بالکل خاموش۔ المیرا نے کئی بار اسے نظر بچا کر دیکھا، وہ مروتاً مسکرا رہا تھا۔ اسے کمرے میں پہنچا دیا گیا، اس کمرے میں جو آئس کا تھا اور جسے پوری طرح سجا کر حجلہ عروسی بنا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آئس بھی کمرے میں آ گیا کہ سب کی نظریں اسی پہ تھیں۔ کف لنکس اتار کر رکھتے اس نے اس کے سجے سنورے روپ کو آئینے میں دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جیب سے چھوٹا سا پسٹل نکال کر ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ اگلے لمحے وہ اس تک آیا، بازو سے گھسیٹ کر کھڑا کرتے اس نے پسٹل اس کی کنپٹی سے لگا دیا۔ جی تو چاہ رہا ہے اس پسٹل کی ساری گولیاں تمہارے مکروہ دماغ میں اتار دوں۔ اس کا غصیلا چہرہ المیرا کے بہت قریب تھا، شعلہ سا لہجہ آگ لگا رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ شوق پورا کر لیں، اف تک نہیں کروں گی۔ آئس نے اس کے ہلتے لبوں کو بغور دیکھا۔ جتنا بڑا الزام تم نے میرے کردار پر لگایا ہے، اس کے لیے یہ سزا بہت چھوٹی ہوگی۔ میں پل پل ماروں گا تمہیں۔ تم ساری زندگی ترستی رہو گی میری قربت کو۔ محبت تو دور، میں تم سے نفرت کا رشتہ رکھنا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے حد نفرت کا اظہار کر کے اسے بیڈ پہ دھکیل کر کمرے سے نکل گیا۔ کلائی بیڈ سے ٹکرائی تھی۔ المیرا اپنی کلائی سہلاتی سیدھی ہوئی۔ مجھے تمہیں جیتنے کا دعویٰ نہیں ہے آئس ایان، میں تو خود کو جانے کب تم پہ ہار چکی ہوں۔ وہ مسکرا کر اپنی کوہنی کا جائزہ لے رہی تھی۔ جیولری اتارتے اسے تکلیف ضرور ہوئی۔ یہ روپ سروپ اسی کے لیے سجایا تھا جسے اس نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ مجھے خبر ہے میرا سواگت تم پھولوں سے نہیں کرو گے۔ میں نے آگ کے دریا کا انتخاب تمہاری قربت کے لیے نہیں کیا۔ نہ میں اتنی ستی ہوں، نہ تمہارا نفس کمزور۔ اس کا ادراک مہینوں تمہارے ساتھ اکیلے رہ کر کر چکی ہوں۔ تمہارے نام سے جڑا رہنا میرے لیے اہم ہے، خواہ تم ساری زندگی مجھ سے فاصلے پہ ہی رہو۔ مجھے ایک مرد سے شادی کرنی تھی جو صرف نام کا مرد نہ ہو۔ تم میں وہ تمام کوالٹیز ہیں کہ تم سینکڑوں عائشہ گل اور ہزاروں المیرا کو پاگل کر سکتے ہو۔ دوپٹے کی پنیں نکال کر وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ واش روم میں ہی تھی جب اسے گرمائش کا احساس ہوا۔ جلدی جلدی خود پہ پانی ڈال کر وہ گیلے بالوں کے ساتھ باہر نکلی تو اسے دوبارہ پلٹ کر واش روم میں چھپنا پڑا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ پورا کمرہ آگ کی لپیٹ میں تھا۔
अरूसी सेज से शोले छत को छू रहे थे। आग कारपेट पर्दों को लपेट में ले चुकी थी। बाहर से शोर की आवाजें आ रही थी। उसका दिमाग सुन्न होने लगा। बाहर से पानी फेंक कर आग बुझाने की कोशिश हो रही थी। कोई फायर ब्रिगेडियर को बुलाने को चीख रहा था। धुएं और गर्माइश से अलमीरा को मौत यकीनी नजर आ रही थी। कुछ देर पहले तो सब ठीक था। उसके वॉशरूम में जाते आग कैसे लग गई? उसका दिमाग माउफ हुआ जा रहा था। आइज, वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। वॉशरूम में कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। वो सख्त बेबसी महसूस कर रही थी। शोर की आवाज आइस के कानों तक गई तो उसने हवेली की छत से नीचे देखा। उसके कमरे से उठता धुआं, आग की लपेटें उसे हवास पाख्ता कर गए। वो तेजी से नीचे आया। उसके कमरे के बाहर हजूम लगा हुआ था। काफी लोग बाल्टी भर भर के पानी आग पे डाल रहे थे। तो ऊपर था। कुत्सिया बानो उसे सही सलामत देखकर उसके साथ लग गई। अलमीरा कहाँ है? वो खुद को छुड़ाते चीखा था। वो अंदर थी। कुत्सिया बानो ने उसे सख्ती से पकड़ा। वो जल जाएगी। इधर उधर नजरें दौड़ाता वो परेशान हुआ। उसने अंदर जाने की कोशिश की मगर कुत्सिया बानो ने उसे पकड़ लिया। बीजान, वो मर जाएगी। उसने जैसे इल्तिजा की। अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो? कुत्सिया बानो ने उसे दबोच लिया। बाबा साईं, लकड़ी का फट्टा छत पे है, उसे मंगवाएं। चौधरी खुदादाद तेजी से भागते आए तो उसने कहा, आइज तू ना जा, तुझे कुछ हो गया तो? कुत्सिया बानो कारपेट से लपकते शोले देखकर दहल गई थी। बीजान, मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता। फट्टा आ चुका था। आइज, उसी लम्हे अलमीरा की मुसलसल पुकार सुनाई दे रही थी। उसने कुत्सिया बानो से खुद को छुड़ाया। वो यकीनन वॉशरूम में थी। दीगर आदमियों की मदद से उसने फट्टा तेजी से वॉशरूम के दरवाजे तक लगाया था। इसे रोकें। कुत्सिया बानो उसकी तरफ से मायूस चौधरी खुदादाद की तरफ बढ़ी। बीवी है उसकी, कोशिश तो कर लेने दो। चौधरी खुदादाद ने अपनी शॉल उतार कर आइस को उड़ाई। 2-3 शॉल और आइस के ऊपर लपेट दी गई। चौधरी खुदादाद के चेहरे पे तफक्कुर था। अगर अलमीरा को कुछ हो जाता तो सारा इल्जाम उन पे आना था। चीख चीख कर अलमीरा के गले में दर्द होने लगा था। लकड़ी का दरवाजा भी अब गर्म हो चुका था। घुटन और तपिश से उसका जिस्म गर्म हो गया था। करीब था कि वो बेहोश होकर गिरती, तभी कोई तेजी से भागता धाड़ से दरवाजा खोलकर वॉशरूम में आया। तुम ठीक हो? आइज उसके गाल थपथपा रहा था। उसने बमुश्किल सर हिलाया। आंखों में जलन होने लगी थी। चादर अच्छी तरह लपेटो, उसे हुक्म देकर उसने जल्दी से अलमीरा को बाजुओं में उठा लिया। बाहर निकलते ही आग के शोले उन्हें घेरने को बेताब थे। उसने अपना चेहरा आइस के सीने में छुपाकर सख्ती से उसके शाने थाम लिए थे। जाने ये गरम सफर कितनी देर का था। अलमीरा को आइस की फिक्र होने लगी थी। अगले लम्हे वो बाहर सबके दरमियान थी। आइस ने उसे नीचे उतार दिया था। तुम दोनों ठीक हो? राबिया ने फिक्रमंदी से अलमीरा को थामा। ये आग लगी कैसे? आइस शॉल उतार कर तशवीश से पूछने लगा। ये भी पता चल जाएगा, तू सुकून से बैठ जा। चौधरी खुदादाद के कहने के बावजूद वो आग बुझाने की कोशिश में जुट गया जिसमें अब कमी आ गई थी। तू ठीक है? राबिया उसे देखते ही उसकी तरफ बढ़ी। वहां अलमीरा, राबिया, जरताशा और नरगिस मौजूद थी। वो ये कमरा खाली समझकर आया था। मैं ठीक हूँ भरजाई, उसने तसल्ली दी और जाने लगा। राबिया ने उसे पकड़ कर बिठा लिया। मुझे ठीक नहीं लग रहा। जूते जल गए हैं तेरे, उतार इन्हें। अलमीरा के हवास बहाल हो चुके थे। वो भी फिक्रमंदी से उसे देख रही थी। राबिया ने कहने के साथ जूते उतारने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसने उनके हाथ पीछे कर दिए। भरजाई ना कर, मैं उतार रहा हूँ। बच्चों की तरह पाला है तुझे, अब नखरे न कर। राबिया ने मना करने के बावजूद दूसरे पैर से जूता उतार दिया। अलमीरा करीब आ गई। उसके दोनों पैरों के साइड से लाल हो रहे थे। सोल मजबूत होने की वजह से तलवे बच गए थे। कह रहा था सब ठीक है, ये देख। राबिया बच्चों की तरह उसे डांट रही थी और वो मुस्कुरा रहा था। अलमीरा के लिए उसका ये रूप बहुत नया और खूबसूरत था। नरगिस बर्न ट्यूब ले आई थी। समझ नहीं आ रहा कमरे में अचानक आग कहाँ से लग गई। अलमीरा, तू कहाँ थी? राबिया ने मरहम उसके पैरों पर लगाते मुड़कर उसे देखा।
आइस ने भी उसे देखा। गीले बालों से टपकता पानी, मुतहविश चेहरा जो आग की तपिश से गुलाबी हो रहा था। मैं वॉशरूम में शावर ले रही थी, उसने हौले से बताया। और तू नई नवेली दुल्हन को कमरे में छोड़ के छत पे क्या तारे गिनने गया था? राबिया ने उसकी क्लास ली। वो कोई जवाब न दे सका। कमरे के बाहर से पेट्रोल की बोतल मिली है। किसी ने मंसूबे से यह हरकत की है। आज रात तुम दोनों उस कमरे में गुजार लो, मैं कुछ खाने पीने को भिजवाती हूँ। राबिया दरवाज़ा बंद करती चली गई। फिजा में धुआं और जलने की बू फैल गई थी। वो महीनों साथ रहे थे, मगर पहली बार एक कमरे में अकेले थे। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, अलमीरा ने उसे देखते कहा। आइस ने एक नज़र उसे देखा। ये मत समझना कि मैंने ऐसा तुम्हारी मोहब्बत में किया है। मैं दुश्मन को भी अपने सामने मरता नहीं देख सकता। फिर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे घर वाले समझते हमने जानबूझ के तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। सो किसी खुश फहमी को दिल में जगह मत देना, सख्ती से कहकर टांगें सीधी करके वो लेट गया। अलमीरा ने एक नज़र उसके वजूद पे डाली। उसने आंखों पे बाजू रख लिया था। रात का जाने कौन सा पहर था। वो शायद नींद में पैर चादर से रगड़ खाने पे कराहा था। सोफे पे लेटी अलमीरा तेजी से उठी। नीम अंधेरे कमरे में उसने उसके पैरों का मुआयना किया। वहां आबले बनने लगे थे। बर्न ट्यूब लेकर उसने उसके पैरों पे लगाना शुरू कर दिया। वो बहुत आहिस्तगी से मरहम लगा रही थी ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब न हो। अगर वो जाग जाता तो यकीनन गुस्सा करता। कुछ लोग पलक झपकते अजीज हो जाते हैं। आइस अयान भी अलमीरा को अपनी ज़िंदगी का इनाम लगने लगा था। ये शख्स बड़ा मुनफरिद था। कुछ लम्हे पहले पिस्टल उस पे ताने वो नफरत का इजहार करके गया था, और जब उसकी जान पे बनी तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसे बचाने आग पे दौड़ने लगा था। मैंने कहा ना, तुम वो मर्द हो जिस पे हजारों अलमीरा कुर्बान हो सकती हैं। वो मोहब्बत से उसे देख रही थी। उसे खिड़की के आसपास साया सा नजर आया। वो चौंक कर बाहर निकली। साया दूर हो गया था। वो उसके पीछे गई। चांद ने उसका अक्स वाजिया कर दिया। चादर में लिपटी वो आयशे गुल थी। वो भी उसे देख चुकी थी। आइस अब ठीक है, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया है, ज्यादा जख्म नहीं आए। अलमीरा समझी कि वो आइस को देखना चाहती है, इसीलिए तफसीलात बताने लगी। चाहो तो जाकर कमरे में देख लो, अलमीरा ने दोस्ताना अंदाज से कहा। उसके वजूद पे गहरी नजर डालकर आयशे गुल सामने आ गई। तो बच गई तुम? आयशे गुल के लबों पे मुस्कुराहट थी। अलमीरा चौंकी। आइस ने तुम्हें बचा लिया? कब तक रखवाली करेगा वो तुम्हारी? कब तक बचोगी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगी। आयशे गुल फुनकारी थी। आग तुमने लगाई थी? अलमीरा ने सुकून से पूछा। हाँ, मैंने लगाई थी और लगाती रहूंगी। वो नफरत से उसे देख रही थी। क्या मिलेगा ये सब करके? अलमीरा ने तासुब से कहा। आइस अयान। आयशा गुल दबी आवाज से चीखी। वो अब भी तुम्हारा है, तुम बचपन की मंग हो उसकी। मुझे तुम्हारी हैसियत से इनकार नहीं, अलमीरा ने उसे समझाया। मुझे तुमसे अपनी मोहब्बत भीख में नहीं चाहिए। आयशे गुल कुछ भी समझने की पोजीशन में नहीं थी। तुम आइस अयान पे पहला हक रखती हो, मैं सारी जिंदगी उनके नाम के साथ गुजार लूंगी। अलमीरा उस पागल लड़की को दीवानगी से रोकना चाहती थी। झूठ। अगर आइस अयान पे पहला मेरा हक है तो तुम मुझसे पहले उसकी बीवी कैसे बन गई? उसके बच्चे की मां क्यों बन गई? उसके कमरे में क्या कर रही हो? वहां मैं क्यों नहीं हूं? आयशे गुल चीखने लगी। तुम बचपन से आइस अयान की मग हो, उससे मोहब्बत का दावा करते नहीं थकती, मगर तुम उसे जान नहीं सकी कि वो नफ्स का गुलाम नहीं है। मैं महीनों उसके साथ रही हूं। मुझसे ज्यादा उसके किरदार की सच्चाई की गवाही और कोई नहीं दे सकता। आयशे गुल के चेहरे पे हैरत के रंग उभरे थे। हम आज भी नदी के दो किनारे हैं। वो सिर्फ एक फरेब था, झूठ था। झूठ कहा था मैंने। दो खानदानों को मजीद नुकसान से बचाने की एक कोशिश की है। मैं जानती थी मैं दुश्मन के घर रहने की ख्वाहिश कर रही हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा सलूक भी हो सकता है, मगर मैंने अपनी ज़ात को फरामोश कर दिया, क्योंकि मेरे सामने मेरी भरजाई, मेरी अजीज सहेली भरजाई राबिया, जरताशा और नरगिस थी।
میں مزید کسی اور عورت کو اس دشمنی کی بھینٹ نہیں چڑھنے دینا چاہتی تھی۔ میں نے ایک بازی کھیلی ہے، آئز ایان کو جیتنے کے لیے نہیں، میں اسے زندہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم اس سے محبت کرتی ہو، تم ہی اس کی بیوی بنو گی اور اس کے بچے کی ماں بھی۔ میں بس اس کے نام سے جڑی رہنا چاہتی ہوں۔ المیرا نے اسے پوری سچائی بیان کر دی۔ وہ اپنی ذات سے کسی کا برا نہیں کر سکتی تھی، خاص طور پر عائشہ گل کا تو بالکل نہیں، جس کی آنکھوں نے بچپن سے ایک ہی سپنا دیکھا تھا۔ وہ ان آنکھوں سے آئز کا عکس چھیننا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی باتوں کا عائشہ گل پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ تمہیں اس کی زندگی میں کس نے رہنے کا حق دیا؟ اس پہ حق صرف میرا ہے۔ میں تمہیں اس کے نام سے جڑا رہنے نہیں دوں گی۔ آئز صرف میرا ہے، تم کسی خوش فہمی میں نہ رہو۔ عائشہ گل بے حد نفرت کا اظہار کر کے چلی گئی۔ المیرا کئی لمحے تک کھڑی رہی۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک عنوان دیا ہے عائشہ گل، اسے مجھ سے مت چھینو۔ اس نے ایک تھکا ہوا آنسو انگلی پہ سمیٹ لیا۔ سب پہ کھل گیا تھا کہ کل لگنے والی آگ لگی نہیں، لگائی گئی تھی، مگر لگانے والی اپنی تھی۔ اس کی دلی کیفیت سے بھی سب آگاہ تھے، اسی لیے اس کا نام کسی کے ہونٹوں تک نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ المیرا نے بھی اپنی اور عائشہ گل کی باتیں کسی سے شیئر نہیں کی تھی۔ ملکانی نصرت خانم کا پرتشویش فون آیا تھا۔ اس نے حادثہ بتا کر انہیں پرسکون کر دیا تھا۔ وہ مزید اس دشمنی میں رنگ بھرنا نہیں چاہتی تھی۔ یہاں سب جس محبت سے پیش آ رہے تھے وہ ان کی تفصیلات بتا رہی تھی۔ وہ نصرت خانم سے باتیں کر رہی تھی، تبھی آئز کسی کام سے کمرے میں آیا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی وہ اس کی بات سن چکا ہے یا نہیں۔ اس کے چہرے سے کوئی اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ اس وقت وہ رابعہ، زرتاشا اور نرگس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ زرتاشا اس کے مہندی سے رچے ہاتھوں کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی دروازہ بجا کر آئز چلا آیا۔ اس نے زرتاشا کے چہرے کے رنگوں کو بغور دیکھا۔ سپہر تک کراچی کے لیے نکلیں گے، اپنا ضروری سامان لے لینا، وہ اسے اطلاع دینے آیا تھا۔ تم لوگ جا رہے ہو؟ نرگس کو جیسے افسوس ہوا، المیرا سے بہت اچھی دوستی جو ہو گئی تھی۔ یار بھرجائی، اور رابعہ کے قریب بیٹھ گیا۔ ہاں، تم دونوں کا کراچی میں رہنا ہی بہتر ہے، یہاں تو۔ رابعہ المیرا کو دیکھتے پرسوچ انداز میں چپ ہو گئی، جیسے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو۔ سب ایک لمحے کو چپ سے ہو گئے۔ المیرا نے نظریں اپنی مہندی پہ جما لی۔ تم سب بھی آنا بھرجائی، کراچی مل کر گھومنے چلیں گے۔ آئز نے تینوں کو مخاطب کیا۔ مجھے تو کراچی میں بہت مزہ آتا ہے، خصوصاً وہاں سمندر ہے۔ نرگس نے خوشی کا اظہار کیا۔ اگر موڈ ہے تو چلو بھرجائی، آئز نے حوصلہ بڑھایا۔ سجاول کو گزرے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، سب نے سنا تو باتیں سنائیں گے، ہمیں گھومنے کی بڑی ہے۔ زرتاشا نے احساس دلایا کہ وہ الہڑ دوشیزہ نہیں جو کہیں بھی منہ اٹھا کر چل دیں۔ وہ ایک چودھری گھرانے کی بیوہ بہویں تھیں جن پر خوشی حرام تھی۔ ماحول میں کچھ بوجھل پن در آیا تھا۔ المیرا کے پاس تو کپڑے نہیں ہیں، یہاں سے شاپنگ کرنے کی بجائے اسے کراچی سے شاپنگ کرا دینا آئز۔ رابعہ نے موضوع بدلا۔ آئز کو بھی یہی غنیمت لگا۔ وہ کمرے سے نکل کر مردانے کی طرف جا رہا تھا جب عائشہ گل سامنے کھڑی ہوئی۔ تو جا رہا ہے اسے یہاں سے لے کر؟ ہاں، آئز نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ بہت دل آ گیا ہے اس پہ کہ اس کی دوری برداشت نہیں ہوتی۔ عائشہ گل کے اندر کی جلن لہجے میں آ گئی تھی۔ کیوں خود کو اذیت دے رہی ہے؟ آئز کو اس پہ ترس آیا۔ اذیت تو نے دی ہے، اسے اپنا کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اس اذیت سے چھٹکارا پالوں تو طلاق دے دے اسے، ابھی اور اسی وقت۔ عائشہ گل زخمی شیرنی لگ رہی تھی۔ اگر نہ دوں تو؟ اس نے کبھی کسی کا یہ انداز برداشت نہیں کیا تھا۔ کوئی اس پہ حکم صادر کرے اسے پسند نہیں تھا۔ میں تجھ سے اسی وقت شادی کروں گی جب تو اسے طلاق دے دے گا، عائشہ گل نے شرط لگائی۔ میں نے پورے گاؤں والوں کے سامنے اس سے نکاح کیا ہے، اگر بغیر کسی وجہ کے طلاق دے کر دشمنی نبھاؤں تو پھر لعنت ہے مجھ پہ۔ تو منگ ہے میری، تیرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، لیکن اگر طلاق تیری شرط ہے تو پھر جا، میں تجھ سے شادی نہیں کرتا۔ آئز کا ایک ایک لفظ اس نے بغور سنا اور کئی لمحے سن رہ گئی تھی۔ وہ کب کا جا چکا تھا۔ وہ اسی 3 کمروں کے خوبصورت اپارٹمنٹ میں لوٹ آئی تھی
پہلے کی طرح اسے لاؤنج میں ہی چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہی کچن جس میں کھڑے ہو کر اس نے کتنی ڈشز تیار کی تھی۔ کپ شیلف پہ اسی طرح پڑا تھا جس طرح اس نے آئس کے ڈانٹنے کے بعد رکھ چھوڑا تھا۔ اس پہ موجود چائے اپنا رنگ بدل چکی تھی۔ اس کے قدم اپنے زیر استعمال کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ ہر چیز اپنی جگہ اسی طرح موجود تھی جیسے چند روز پہلے تھی۔ اس گھر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اب وہ اس گھر کو نئے سرے سے، نئے زاویے سے دیکھ رہی تھی۔ پہلے اس گھر کو وہ اپنی جائے پناہ سمجھتی تھی اور اب وہ ایک شرعی حیثیت سے موجود تھی۔ وہ ہر کسی کو سر اٹھا کر بتا سکتی تھی کہ وہ اس گھر کی مالکن ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی ضد کی اس انتہا تک پہنچ جاتا ہے جہاں سے صرف خود کو جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہار اسے اپنی موت لگتی ہے۔ جیت اور ہار کے بیچ ڈولتا وجود زندگی پہ بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسے میں کوئی خوشی، کوئی دکھ متاثر نہیں کرتا۔ آنکھیں خشک سیلاب بن کر ویران ہو جاتی ہیں۔ سوچ کے دریچوں پر جیسے قفل پڑ جاتے ہیں۔ دل کسی پرانے ویران کھنڈر کی طرح بیابان ہو جاتا ہے۔ وقت جیسے صحرا کی تپتی ریت پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ انسان اس ضدی بچے کا روپ دھار لیتا ہے جو اپنا من پسند کھلونا کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، اور اگر کوئی زبردستی اس کھلونے سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ضدی بچہ بپھر جاتا ہے، اس کھلونے کے حصول پر بضد رہتا ہے۔ عائشہ گل کے لب ساکت تھے، آنکھیں اجاڑ تھی، مگر دل دھڑک رہا تھا۔ آئس دھڑکن اس کے نام پہ دھڑک رہی تھی۔ دکھ آنکھوں کی پتلی پہ جیسے جم گیا تھا۔ اس کی ضد نے جنون کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ جس نے بچپن سے صرف آئس ایان کو دیکھا، سوچا، خود سے بڑھ کے چاہا، جو صرف اس کا تھا، لیکن اسے پانے کی گھڑی جیسے نزدیک آئی۔ زندگی کے موڑ پہ المیرا جانے کہاں سے آ ٹکرائی۔ کتنی کالی راتیں اس نے دربارے دل کے آگے ماتم کرتے گزاری تھی، کتنی چمکتی صبحیں اسے بے نور لگی تھی۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ رات کے پچھلے پہر ویران سڑکوں پہ اپنی گمگشتہ محبت کو کھوجتے نکل جائے، سناٹے میں چیخ چیخ کے اپنے رب سے پوچھے کہ اس کی زندگی اتنی اجاڑ کیوں کر دی۔ محبت نے اس کے دل کو امر بیل کی طرح اپنے سنگ باندھ لیا تھا تو آئس ایان کے دل پہ ڈیرے کیوں نہ ڈال سکی۔ وہ گھٹوں میں چہرہ چھپائے دنیا سے کٹی بیٹھی تھی۔ رخسانہ اس کے کمرے میں آئی۔ عائشہ گل، کھانا کھا لے۔ رخسانہ سے بیٹی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں، اس نے انکار کر کے چادر اٹھا لی۔ اس کے چہرے پہ گمبھیر خاموشی تھی۔ اتنی رات کو کہاں جا رہی ہے؟ رخسانہ کو حیرانی ہوئی۔ حویلی جا رہی ہوں۔ صبح چلی جانا۔ رخسانہ نے روکنا چاہا۔ نہیں، ابھی، صبح تک بہت دیر ہو جائے گی۔ لہجہ اٹل تھا۔ کیا کرے گی ابھی وہاں جا کے؟ رخسانہ کو اس کا انداز سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ وہ کمرے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی۔ حویلی میں سب نے اس کا خوش دلی سے استقبال کیا۔ رابعہ اور سب کھانے پہ اصرار کر رہے تھے۔ نفی میں سر ہلاتی وہ آئس کے کمرے کی طرف بڑھ آئی جو راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ سب نے ہمدردی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی جلی ہوئی چیزوں کی بو نے اسے خوش آمدید کہا۔ کس قدر خوبصورتی سے سجا ہوا تھا یہ کمرہ، قیمتی فرنیچر، پھولوں سے سجی ہوئی سیج، لیکن اب ان خاکستر چیزوں کے نشان باقی رہ گئے تھے۔ وہ مٹھی بھر کر راکھ کو اٹھا رہی تھی۔ اسے اپنا وجود مٹھی سے بکھرتی راکھ لگ رہا تھا۔ راکھ اٹھا کر اس نے ماتھے پر لگا لی تھی۔ رات گہری تھی جب اسے بھوک کا احساس ہوا۔ لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ جلائی۔ فریج میں سالن جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ ہاٹ پاٹ میں روٹی بھی رکھی ہوئی تھی جو ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی جو اس بات کی علامت تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ لب بھینچ کر اس نے المیرا کے دروازے پہ دستک دی مگر جواب ندارت۔ اب کہ اس نے زور سے دروازہ بجایا، چند ثانیے بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ نماز دوپٹے کے سٹائل سے اوڑھے وہ کھڑی حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کونے میں بچھی جائے نماز ظاہر کر رہی تھی کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ فری ہو گئی ہو تو کھانا گرم کر دو، حکم دے کر ڈائننگ چیئر کی طرف بڑھ گیا۔ LED
آن ہو چکی تھی۔ وہ نماز پڑھ چکی تھی، جائے نماز سمیٹ کر کچن میں آئی، سالن گرم کرنے چولہے پہ رکھا، باقی کی چیزیں میز پہ لگانے لگی۔ اسپیگٹی اوون میں رکھی، سلاد، چکن، آلو، گھر کی روٹی میز پہ سج گئی تھی۔ اوون سے اسپیگٹیز نکال کر لے آئی تو وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ گلاس میں پانی انڈیل کر وہ پلٹنے لگی۔ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ بھوک نہیں تھی، اس نے انگلی چٹکھاتے ہوئے جواب دیا۔ جب بھوک نہیں تھی تو آتے ہی کچن میں لگنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود کر لیتا یا باہر سے لے آتا۔ مجھ پہ سگڑاپے کا روب جمانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ برہم ہوا، وہ ڈر سی گئی۔ میں نے سوچا تھا بعد میں۔ بیٹھو، حکم ہوا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ یہ رکھ لو۔ آئس ایان نے ہزار کے کئی نوٹ میز پہ رکھ کر اس کی طرف بڑھائے۔ وہ حیران نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مجھے جب ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گی، وہ لینے میں تامل کر رہی تھی۔ کب لوگی؟ بے عزتی کروانے کے بعد۔ وہ خشمگی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ جب میرے نام کا ٹیگ زبردستی لگوا لیا تو میرے پیسے رکھنے میں کیوں ہچکچا رہی ہو؟ اس کی کڑوی کسیلی باتوں پہ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس نے پیسے رکھ لینے میں ہی عافیت جانی۔ کھانا کھاؤ، تیز لہجے میں اگلا حکم ملا۔ وہ بنا چوں چراں کھانے لگی۔ وہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو اس کا سیل بجنے لگا۔ المیرا بھی اتنی رات گئے کال پہ چونک گئی۔ حویلی کا نمبر تھا۔ ہیلو، آئس ایان آن دی لائن۔ اس کا مخصوص لب و لہجہ تھا۔ برتن سمیٹتی المیرا کے کان فون پہ ہونے والی گفتگو پہ لگے ہوئے تھے۔ دوسری طرف عائشہ گل کی آواز سن کر اس کے منہ کا زاویہ بگڑا۔ اتنی رات گئی کال؟ تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، وہ چلایا۔ ایل ای ڈی کی آواز کے باوجود اس کی آواز المیرا کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ جان گئی تھی دوسری طرف عائشہ گل ہے۔ وہ فون لے کر لاؤنج کی بالکنی کی طرف چلا گیا۔ مسئلہ کیا ہے عائشہ گل؟ کیوں پاگلوں والی حرکتیں کر کے پریشان کر رہی ہو مجھے؟ وہ ٹھیک ٹھاک چڑ گیا تھا۔ اس لڑکی کا جنون اسے غصہ دلانے لگا تھا۔ میں نے تم سے صرف آخری بار یہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ تم المیرا کو طلاق دے رہے ہو یا نہیں۔ عائشہ گل جیسے کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہ رہی تھی۔ اور میں تمہیں پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، نہیں۔ وہ اڑا ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، گزارو زندگی اس کے ساتھ۔ عائشہ گل کی سرسراتی آواز سنائی دی، پھر اس نے کال کاٹ دی۔ وہ لب بھیج کے رہ گیا۔ وہ سنجیدگی سے عائشہ گل کی شکایت چودھری خداداد اور چاچا طیب سے کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ صبح 10 بجے حویلی سے کال آ گئی تھی۔ عائشہ گل نے خودکشی کر لی تھی۔ ایک لمحے کو وہ سناٹے میں رہ گیا۔ اگلے پل اس نے المیرا کا دروازہ دھڑدھڑایا تھا۔ وہ بوکھلا کر بغیر دوپٹے کے دروازے تک آئی۔ میں حویلی جا رہا ہوں، تم یہاں رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو۔ اس کا انداز المیرا کی سمجھ سے باہر تھا۔ ویسے بھی وہ نیند سے جاگی تھی۔ حواس بحال ہونے میں کچھ وقت لگا۔ وہ آئس کے کمرے کے دروازے تک آئی جہاں وہ بیڈ پہ بیٹھا جوتے پہن رہا تھا۔ خیریت تو ہے نا؟ اس کا دل انہونی کے خیال سے کانپنے لگا تھا۔ عائشہ گل مر گئی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ المیرا نے لڑکھڑا کر دروازہ تھاما۔ وہ ضروری چیزیں چھوٹے سے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ میں بھی ساتھ چلوں گی۔ وہ واش روم کی طرف بھاگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ روتی آنکھوں پہ اس نے پانی کے چھپاکے مارے، چادر سے منہ رگڑ کر باہر آئی تو وہ خارجی گیٹ پہ کھڑا تھا۔ وہ بائی ایئر سفر کر رہے تھے۔ المیرا کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ اسے اس دیوانی لڑکی سے اسی بات کا ڈر تھا۔ اس نے خاموشی سے اسے روتے دیکھا۔ چاچا طیب کی حویلی سوگوار تھی۔ آئس مردانے میں چلا گیا۔ المیرا کو رابعہ، زرتاشا اور نرگس نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ قدسیہ بانو دیورانی کو حوصلہ دے رہی تھی۔ یہ منحوس کھا گئی میری بیٹی کی خوشیوں کو۔ اسے دیکھتے ہی رخسانہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ سب کے گھیرے میں ہوتے ہوئے بھی رخسانہ نے المیرا کے بال نوچ دیے۔ رابعہ اور باقی سب نے المیرا کو بچانے کے لیے قدسیہ بانو کے ساتھ بپھرے رخسانہ کو قابو کرنے لگی۔ ہوش کر رخسانہ، قدسیہ بانو نے انہیں جنون سے باز رکھنے کو کہا۔ میں خون پی جاؤں گی اس ہرافہ کا۔ جب سے آئی ہے میری بیٹی عائشہ گل انگاروں پہ لوٹنے لگی تھی۔ آج یہ آئس کی بیوی بنی بیٹھی ہے۔ میں جان سے مار دوں گی اسے۔ رخسانہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔
المیرا عائشہ گل کے مردہ وجود کو دیکھتے شدت سے آنسو بہا رہی تھی۔ کسی نے مردانے میں بھی خبر کر دی تھی۔ آئز ایان فوراً آیا تھا۔ رخسانہ اب المیرا کو گالیاں اور بددعائیں دے رہی تھی۔ بھرجائی، المیرا کو حویلی لے جائیں۔ روتی ہوئی المیرا کی طرف اشارہ کر کے اس نے رابعہ کو کہا تو رابعہ نے اسے اٹھایا۔ رابعہ اسے حویلی چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ حویلی میں وہ اکیلی تھی۔ اسے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا۔ اس نے عائشہ گل کو سچ بتا دیا تھا، مگر اس نے پھر بھی انتہائی قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ خود کو اس کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ تمہارے رونے سے وہ واپس نہیں آ جائے گی۔ اسے خبر نہیں ہوئی وہ کب حویلی کی چھت پہ آ گیا تھا۔ میں نے ایسا نہیں چاہا تھا، میرا یقین کریں۔ وہی آپ کی اصل بیوی بنتی میں تو۔ آنسوؤں کی روانی میں اس سے مزید کچھ بولا نہ گیا۔ وہ اسی وقت شادی کرتی جب میں تمہیں طلاق دیتا۔ المیرا نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی ایک یہی شرط تھی جسے میں ماننے سے انکاری تھا۔ کیوں انکار کیا؟ مان لیتے اس کی بات، آج وہ زندہ تو ہوتی۔ وہ رونے لگی۔ تم دو عورتوں نے مجھے تماشا بنا رکھا ہے۔ تم ہی تھی جس نے بھرے مجمع میں مجھ سے نکاح کرنے اور میرے بچے کی ماں ہونے کا دعویٰ کر کے مجھے سب کی نظروں میں گرایا تھا۔ اور ایک عائشہ گل تھی جس نے شادی کے لیے تمہیں طلاق دینے کی شرط رکھی۔ میں تم دونوں عورتوں کے ہاتھوں مزید بلیک میل نہیں ہو سکتا تھا، سمجھی؟ ایک تو مر گئی، اب تم ساری زندگی سوگ بناؤ۔ وہ جلے بھنے لہجے میں کہہ کر چلا گیا۔ عائشہ گل کی تدفین کے بعد اس نے کراچی جانے کی تیاری پکڑی۔ سب چاہتے تھے کہ وہ سویم تک رکے، مگر بار بار حویلی اور کراچی کے چکر میں اس کی اسٹڈی اور بزنس بری طرح ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ سب نے المیرا کو روکنا چاہا، مگر اس کی پریشانی کو دیکھتے المیرا کو بھی اس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا۔ واپس آ کر بھی اس کا غم کم نہیں ہوا تھا۔ آئز صبح کا نکلا رات تک لوٹتا تھا۔ پچھلے دنوں وہ بزنس کو جتنا اٹینشن نہیں دے پایا تھا، اس کا ازالہ کرنے کی کوشش میں اکثر دیر ہو جاتی تھی۔ خاموشی، تنہائی پہلے بھی اس 3 کمروں کے بڑے سے اپارٹمنٹ میں تھی، مگر المیرا کو اب یہ خاموشی محسوس نہیں ہوتی تھی کہ وہ خود بہت خاموش ہو گئی تھی۔ آئس کے کپڑے دھوبی کو دینے کے لیے اس کی جیبیں چیک کیں کہ کہیں کوئی ضروری چیز نہ رہ گئی ہو، تو تبھی ایک طے کیا ہوا کاغذ اس کے ہاتھ لگا۔ بلا ارادہ اس نے کاغذ کھول لیا۔ میرے ساحر سے کہہ دینا مسافر آج تک چپ ہے کہ اس کے ہاتھ میں تم نے جو اپنا ہاتھ رکھا تھا وہ اب تک یاد کرتا ہے۔ میرے ساحر سے کہہ دینا کہ صدیوں کی مسافت نے میرے پیروں سے باندھی ہے، تھکن اب کے برس اتنی کہ اپنی ڈوبتی نبضوں سے خائف سا رہتا ہوں۔ نہ جانے کب کہاں پہ عمر کی یہ ڈور کٹ جائے، میں اپنے اور تمہارے بیچ کے ان فاصلوں کو چند سانسوں کی کمی سے ہارنا چاہوں۔ یہ تو شعر کا ردم ہی خراب ہو گیا۔ چلو کوئی بات نہیں۔ میرے ساحر سے کہہ دینا کہ اس کے عشق کے تلسم سے اب تک وہ نہیں نکلے۔ یار ایسے لکھا ہوا ہے کہ جن کو اس کی آنکھوں نے فقط ایک بار دیکھا تھا۔ نیچے عائشہ گل نے اپنا نام آئز ایان کے ساتھ لکھا تھا۔ ایک ایسی خوبصورت حسرت تھی جو شاید وہ زندگی میں پوری نہیں کر سکی تھی۔ شاید عائشہ گل نے آخری پیغام اس کے نام لکھا تھا۔ المیرا کے آنسو بہنے لگے تھے۔ عائشہ گل کا آخری پیغام اس نے احتیاط سے آئز ایان کی کتابوں میں رکھ دیا۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش اور مسمحل ہو گئی تھی۔ عائشہ گل کا غم اسے چاٹ رہا تھا۔ آئز غیر متوقع طور پہ جلد لوٹ آیا تھا۔ اس نے کچھ کارٹن اٹھا رکھے تھے۔ چیک کر لو، آئز نے اسے اشارہ کیا۔ وہ کارٹن میں موجود چیزیں باہر نکال رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے کارپیٹ پر 2 زانوں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ اس کی کتابیں تھیں جس میں اس کا نام جگمگا رہا تھا۔ اچھی طرح چیک کر لو، کچھ رہ گیا ہو تو کل میرے ساتھ ہاسٹل چل کے باقی چیزیں اٹھا لینا۔ المیرا کے چہرے پہ خوشی و مسرت کے رنگ تھے۔ وہ اپنی کتابوں پہ انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میں نے کالج میں بات کر لی ہے، تم ایگزام کی تیاری شروع کر دو۔ میں نے اپنے دوست کی اکیڈمی میں بھی تمہارا ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ جتنا تمہارا خرچ ہوا ہے وہ تیاری کروا دے گا۔
المیرا شوق کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے سوگ بنانے سے عائشہ گل لوٹ کر نہیں آئے گی۔ کچھ ایسا کرو کہ اس کی روح کو سکون ملے۔ ہاؤس جاب کے بعد چاہو گی تو گاؤں میں ہاسپٹل بنوا دوں گا عائشہ گل کے نام پہ، تاکہ ہم دونوں احساس ندامت سے نکل سکیں۔ اس نے پہلی بار اظہار کیا تھا کہ اسے بھی عائشہ گل کے مرنے کا افسوس تھا۔ المیرا اس مہربانی پہ مشکور ہو گئی تھی۔ بہت شکریہ۔ مارے تشکر کے اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا، لیکن اب اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے اس کے پاس ایک سالڈ ریزن تھا۔ وہ دل جمی سے پڑھنے لگی۔ منزل کی طلب نے اس کی صبح اور شاموں کا رنگ بدل دیا تھا۔ ملکانی نصرت خانم ہمیشہ اسے کریدتی رہتی تھی۔ ڈاکٹری کی تعلیم کا سلسلہ پھر سے جڑنے کا سن کر انہیں اطمینان ہوا تھا۔ ملک رب نواز بیٹی کے ساتھ اچھے سلوک پہ نہ چاہتے ہوئے بھی دشمن کے معترف ہو گئے تھے۔ کہیں نہ کہیں ان کے اندر بھی اس دشمنی کے ختم ہونے پہ اطمینان آ گیا تھا۔ انہیں بھی بیٹوں کا غم تھا، مگر جو حیات تھے وہ انہیں نہیں کھونا چاہتے تھے۔ پچھلی بار المیرا حویلی آئی تو اس نے ملک جعفر کو کنیز کی ادھوری تعلیم کے لیے منایا تھا۔ اس نے نیم رضامندی دے دی تھی کہ وہ لاہور کالج میں مائیگریٹ کروا دیں گے۔ المیرا کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ صبح کالج، شام کو اکیڈمی، وہ بہت مصروف ہو گئی تھی۔ اکیڈمی گھر سے 10 منٹ کی دوری پہ تھی۔ دوسری اسٹریٹ کی کچھ لڑکیاں بھی اسی اکیڈمی میں جاتی تھیں۔ واپسی میں وہ ان کے ساتھ ہی واک کر لیتی تھی۔ وہ واک کر رہی تھی جب تیز رفتار گاڑی نے اس کی راہ میں آ کر بریک لگائے۔ اپنی دھن میں مگن وہ چونک گئی۔ آئس ایان ڈرائیونگ سیٹ پہ تھا۔ اس نے جھک کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ روز واک کرتی ہو؟ حیرت سے سوال ہوا۔ جی۔ اس نے کتابیں گود میں رکھ لیں۔ آٹو کیوں نہیں لیتی؟ کل سے آٹو تمہیں پک اینڈ ڈراپ کر دے گا۔ اگلا فیصلہ سنایا گیا۔ 5-7 منٹ کی تو واک ہے۔ روز اسٹریٹ کی لڑکیاں ہوتی ہیں، آج اتفاق سے چھٹی کر لی سب نے، آٹو کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چپ رہا۔ آپ جلدی آ گئے؟ وہ غیر متوقع اسے دیکھ کر حیران تھی۔ آج رمیز کی انگیجمنٹ ہے۔ المیرا کو بھی یاد آ گیا۔ رمیز آئس کا بہت اچھا دوست تھا جس کی اکیڈمی میں وہ کلاسز لے رہی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی وہ کارڈ لے کر گھر آیا تھا۔ آج وہ اکیڈمی بھی نہیں آیا تھا۔ سب باخبر تھے کہ آج اس کی منگنی تھی، مگر دیگر ٹیچرز تھے جس کی وجہ سے اکیڈمی میں چھٹی نہیں ہوئی تھی۔ 9 بجے تک تیار ہو جانا، تم ساتھ چلو گی۔ گھر آ چکا تھا۔ کار کو بریک لگاتے اس نے کہا، اور کسی کی تقریب ہوتی تو وہ یقیناً اسے ساتھ نہیں لے جاتا۔ المیرا جانتی تھی وہ ایسا صرف دوست کے اصرار پہ کر رہا تھا، جس نے دونوں کو آنے کی خاص تاکید کی تھی۔ وہ وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ ہر بار حویلی سے واپسی آتے کئی جوڑے ملکانی نصرت اور قدسیہ بانو نے دیے تھے، وہی ہینگر تھے۔ آئس نے بھولے سے شاپنگ نہیں کرائی تھی۔ وہ کہیں ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا۔ آج بھی دوست کا اصرار نہ ہوتا تو وہ کبھی اسے دم چھلا نہ بناتا۔ المیرا مجروح مسکراہٹ سے سوچ کے رہ گئی۔ وہ شخص کولو فیلڈ کا کتنا پکا تھا، یہ اس نے جان لیا تھا۔ وہ اسے ذمہ داری ضرور سمجھتا تھا، اس کی ہر ضرورت پوری کرتا، مگر خود سے اتنا ہی دور رکھا تھا جتنا پہلے دن سے تھا۔ وہ سوٹ کا انتخاب کر کے شاور لینے چلی گئی۔ چینج کر کے اس نے کرلی بالوں کو سلیقے سے کلپ لگا کر پیچھے سے کھلے چھوڑ دیے تھے۔ لائٹ سا فاؤنڈیشن لگا کر اس نے آنکھوں کا ہلکا سا میک اپ کر کے نیچرل کلر سے ہونٹوں کو رنگا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اسے ساتھ لے جا کر شرمندہ ہو۔ دروازے پہ دستک ہوئی۔ ٹھیک 9 بج رہے تھے۔ جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر سیٹ کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ ہو گئی تیار؟ جینز شرٹ اور گرے جیکٹ میں وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ المیرا کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے، وہ بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ گرے پاجامے، بلیک شرٹ جس پر گرے سٹونز کا خوبصورت کام تھا، گرے دوپٹہ ایک شانے پہ سلیقے سے طے کر کے پن لگایا ہوا تھا، جس کے اوپر کرلز کی ہوئی لٹیں جھول رہی تھیں۔ دوسرے شانے پہ دوپٹے کا سرا لگا ہوا تھا، باقی دوپٹہ بازو پہ جھول رہا تھا۔ میں نیچے گاڑی میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں، گھر لاک کر کے جلدی آ جاؤ۔ وہ دروازے سے پلٹ گیا۔ وہ گھر لاک کر کے چلی آئی۔ وہ باہر دیکھتی رہی۔ راستہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے کٹا تھا۔
تقریب خاصی اچھی رہی تھی۔ تقریب گیٹ ٹوگیدر تھی۔ آئز اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ انگوٹھی پہنانے کی رسم پہ اسٹیج پہ ہوتی نوک جھونک کو وہ دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو المیرا؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ اس کی نظروں کے عین سامنے ملک احتشام آ کھڑا تھا۔ المیرا نے ڈرتے ڈرتے آئز کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح کسی سے فون پہ بات کرتے ملک احتشام کو دیکھ رہا تھا۔ اچھی منگیتر تو کبھی نہیں بنی، کزن ہونے کے ناطے حال احوال تو پوچھ ہی سکتا ہوں، یا میاں سے اس کی بھی اجازت لینی پڑے گی۔ ملک احتشام چیئر گھسیٹ کر ان دونوں کے درمیان بیٹھ گیا۔ آئز فون سے فارغ ہو چکا تھا۔ آئز ایان۔ آئز نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا جسے ملک احتشام نے تھام لیا۔ آئی نو یو، آخر کو المیرا کے شوہر ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ملک احتشام، المیرا کا ماموزاد اور ایکس منگیتر، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ آئی نو یو، آئز نے اس کے لفظ دہرائے۔ کیا شادی کے بعد اس نے بولنا چھوڑ دیا ہے؟ ملک احتشام المیرا کی خاموشی پہ آئز ایان سے دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یہ اپنی مرضی سے بولتی ہیں، آئز نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ ملک احتشام ہنسنے لگا۔ آئی نو بہت موڈی ہے، کزن اور منگیتر ہونے کے باوجود کبھی اس نے گھاس نہیں ڈالی، پھر بیچ میں آپ آ گئے۔ آنیسٹلی برا لگا تھا۔ المیرا نے مجھ سے کوئی وعدے نہیں کیے تھے۔ ہاں مجھے یہ پسند ہے۔ شی از سچ اے ونڈرفل گرل۔ المیرا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے ریئیکٹ کرے۔ بردر، ایک مرحلہ ہوتا ہے دل جیتنے کا، اور جب آپ بنا کسی جنگ کے المیرا کا دل جیت چکے تھے، جس کی وجہ سے اس بندی نے بڑی پنچایت میں آپ سے شادی کی بات کی، تو میں کون ہوتا تھا؟ مورچہ سنبھالنے والا۔ آپ مجھ پہ گن تانتے، میں آپ پہ کیا فائدہ؟ جب بندی کسی اور کا ساتھ چاہ رہی تھی تو میں زبردستی کر کے کیا کرتا؟ آپ کی منگیتر عائشہ گل کی خودکشی کا سنا افسوس ہوا۔ اسے آپ سے سچی محبت ہوگی، لیکن بھائی ہم کسی کے لیے جان نہیں دے سکتے۔ ہاں دعا ضرور دے سکتے ہیں، ہمیشہ خوش رہنے کی۔ ملک احتشام بول رہا تھا۔ آئز ایان اسے سنجیدگی سے سن رہا تھا۔ اسے یہ سچا انسان اچھا لگا تھا۔ المیرا خود کو سخت مس فٹ محسوس کر رہی تھی۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ کراچی آتے جاتے ہیں تو آئیے کبھی گھر۔ آئز نے دعوت دی۔ ضرور۔ ملک احتشام نے خوش دلی سے اس کی دعوت قبول کی۔ اب تو بول دو، اس نے جیسے التجا کی۔ یہاں کیسے؟ المیرا کو اسے یہاں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ شکر ہے کچھ تو بولی۔ ملک احتشام ہنسا۔ المیرا کو اس کی ذات کی سچائی آج ہی نظر آئی تھی۔ اس نے جس طرح گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ ڈر گئی تھی کہ شاید کوئی تلخ کلامی نہ ہو جائے دونوں کے بیچ۔ لڑکی کا بھائی بہت اچھا دوست ہے، اور بھائی ہم تو یاروں کے یار ہیں۔ ملک احتشام زندہ دلی سے بولا۔ تم کب کر رہے ہو شادی؟ آئز ایان نے یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھا۔ تلاش جاری ہے، منگ کو تو آپ لے اڑے۔ وہ پھر ہنسا۔ المیرا نے نظریں چرا لیں۔ آئز ایان نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ سب کو اپنے نصیب کا ملتا ہے، تمہیں بھی مل جائے گی، آئز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ المیرا نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ کم از کم اس نے اسے اپنا نصیب تو مانا۔ پوری تقریب میں ملک احتشام ان کے ساتھ ہی رہا۔ ملک احتشام وکالت پڑھ رہا تھا۔ فصاحت و بلاغت سے لبریز گفتگو کرتے المیرا اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دونوں کافی دیر ملکی حالات پہ باتیں کر رہے تھے۔ ملک احتشام نے دشمنی کا اختتام کرنے پہ دونوں کو پرسنلی سراہا تھا۔ وہ جب اٹھے تو دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی۔ جب اتنا اچھا منگیتر تھا تو مجھے گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ٹیز کرنے سے باز نہ آیا۔ المیرا نے ڈرائیونگ کرتے اسے دیکھا۔ وہ ونڈو اسکرین پہ نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ المیرا نے رخ پھیر کر پلکوں پہ چمکتے موتی کو انگلی پہ چن لیا تھا۔ واپسی کا راستہ بھی خاموشی سے کٹا تھا۔ اسے مین گیٹ پہ اتار کر وہ بلڈنگ کی بیسمنٹ میں گاڑی پارک کرنے چلا گیا۔ المیرا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ اس نے چند سیڑھیاں ہی طے کی تھیں کہ لائٹ چلی گئی۔ گپ اندھیرے میں سیڑھیاں ڈوب گئیں۔ اس کا سیل فون گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، ہوتا تو ٹارچ ہی استعمال کر لیتی۔
اس نے اندازے سے سیڑھی پہ پیر رکھا. 2 اسٹیپ ہی چڑھی تھی کہ اس کے پیر سے کوئی نرم چیز ٹکرائی. اندھیرے میں اس نے بلی کی دم پہ پاؤں رکھ دیا تھا جو بلی کو کچھ زیادہ پسند نہ آیا. اس نے زوردار طریقے سے احتجاج کیا. المیرا کے ہونٹوں سے چیخ نکل گئی. خوف زدہ ہو کر دیوار سے لگنے کی کوشش میں وہ اپنا توازن بمشکل سنبھال سکی، مگر پیر بری طرح مڑا تھا. اسے بھاگتے قدموں کی آواز قریب آتی محسوس ہوئی. آئیز! وہ بری طرح خوف زدہ ہو کر اسے بے ساختہ پکار بیٹھی. دفعتاً اس کے ہاتھ کو کسی نے نرمی سے تھام لیا. ماحول میں روشنی ہو گئی تھی. اس نے گردن موڑ کر دیکھا. وہ آئیز تھا. کی چین میں لگے چھوٹے سے ٹارچ کو آن کر رکھا تھا جس کی وجہ سے روشنی ہو گئی تھی. چلو، اس نے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا. وہ ایک قدم اٹھا کر کراہ کر رہ گئی. وہ بلی اچانک آ گئی تو میں لڑکھڑا گئی. وہ روحانسی ہو گئی. درد شدید ہو رہا تھا. یہ پکڑو. کی چین اسے تھمایا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی وہ اسے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا. گو کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، مگر وہ شرم سے کٹ سی گئی تھی. کی چین اس کے ہاتھ میں تھا جس میں لگے ٹارچ کی روشنی میں وہ سفر طے کر رہے تھے. وہ مین گیٹ تک آئے تو لائٹ آ گئی. لاک کھولو. اسے نیچے اتارے بغیر اس نے کہا تو المیرا نے بمشکل کپ کپاتے ہاتھوں سے لاک کھولا. وہ اس کے کمرے تک آیا اور اسے نیچے اتارا. المیرا تیزی سے الگ ہوئی، مگر جتنی تیزی سے الگ ہوئی تھی دوبارہ اسے اتنا ہی قریب آنا پڑا. بلیک خوبصورت گلے تک جھولتا ایئر رنگ اس کی جیکٹ کے بٹن میں پھنس گیا تھا. کان جھنجھلا گئے تھے. سی کے ساتھ اس نے اپنا کان بے ساختہ پکڑا جیسے کٹنے کا ڈر ہو. اس کے کان بخوبی اس کے دل کی دھڑکن سن سکتے تھے. اس کی اذیت کو دیکھتے اس کے ہاتھ پہ آئیز کا ہاتھ آ پڑا تھا. نرمی سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس نے بٹن سے ایئرنگ کا ہک نکال کر اسے دیکھا. وہ تیزی سے دور ہوئی تھی. رخ پھیر کر اس نے کان پہ ہاتھ رکھ لیا تھا. تیز رفتاری میں وہ پیر کی موچ کو فراموش کر گئی تھی. اگلے لمحے کراہ کے بیڈ پہ بیٹھ گئی. وہ اس کے سامنے جوتوں کے بل بیٹھ گیا. دکھاؤ کہاں موچ آئی ہے. وہ ہائی ہیل اتار رہی تھی. ٹخنے پہ سوجن آ گئی تھی. سوجن تو زیادہ لگ رہی ہے، ہاسپٹل چلو. پیر کو فکر مندی سے دیکھتے پوچھ رہا تھا. کچھ دیر قبل وہ اس کے جتنا قریب تھا اس سے اس کے اعصاب پہلے ہی منتشر تھے. وہ جلدی سے بولی، نہیں، رات زیادہ ہو گئی ہے. میں گرم پانی سے سکائی کر کے آیوڈیکس مل کر گرم پٹی باندھ لوں گی. پھر میرے پاس پین کلر بھی ہے. المیرا نے جلدی سے اس کی فکر دور کرنے کی کوشش کی. مبادا وہ پھر اسے اٹھا کر نیچے نہ لے جائے. وہ ہولے سے ہنس دیا. یہ ٹھیک ہے، ڈاکٹری جھاڑو اپنی. اگر زیادہ تکلیف ہوئی تو میں صبح چلوں گی ہاسپٹل. اسے لگا وہ برا مان گیا ہے. وہ شانے اچکاتا چلا گیا. کئی لمحے تک وہ یوں ہی بیٹھی رہی. پیر زمین پہ رکھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کی تو کراہ نکل گئی. چینج کر کے اس نے موچ کا علاج شروع کر دیا. سکائی کے بعد آیوڈیکس لگا کر گرم پٹی باندھی تو کافی سکون ملا. اپارٹمنٹ میں ہمیشہ کی طرح سکون تھا. وہ بھی شاید اپنے کمرے میں جا چکا تھا. لاؤنج کی لائٹ بند ہو چکی تھی. وہ بھی اپنی جگہ پہ لیٹ گئی. ملک احتشام کا دوستانہ انداز دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی. عائشہ گل کے بعد اس کے اندر ملک احتشام کا گلٹ بھی تھا، مگر اس سے مل کر اس کی باتیں سن کر اس کا گلٹ ختم ہو گیا تھا. اچانک اسے کسی چیز کے جلنے کا احساس ہوا. وہ ہڑبڑا کر اٹھی. کہیں گیس لیک نہ ہو رہی ہو، چولہا نہ جل رہا ہو. وہ اس خیال سے لنگڑاتے ہوئے باہر آئی، مگر لاؤنج میں اندھیرا تھا. صرف ڈائننگ میز پہ موم بتی جل رہی تھی. وہ حیران ہوتی دھیرے دھیرے قریب آئی. لائٹ تو آ چکی تھی، پھر موم بتی کس نے جلائی؟ وہ ڈائننگ میز تک آئی. کیک پہ موم بتی روشن تھی. کرسی سامنے ہونے کی وجہ سے اسے پہلے کیک نظر نہیں آ سکا تھا. ہیپی برتھ ڈے المیرا. یہ لکھا دیکھ کر وہ بے حد چونکی. وہ تو خود بھولی بیٹھی تھی کہ آج اس کی سالگرہ تھی. اس نے نیم اندھیرے ماحول میں وال کلاک کی طرف دیکھا. وہاں 12:15 ہو رہے تھے. اسے ایک انجانی خوشی ہوئی.
اس نے آئس ایان کے بند دروازے کو دیکھا۔ جب اتنا کیا تو کیا اسے بلا نہیں سکتا تھا؟ المیرا کے اندر گلا ہونے لگا۔ چیئر پہ بیٹھ کر اس نے دونوں ہتھیلیاں میز پہ رکھ کر ان پر تھوڑی ٹکا دی۔ اس کی نظریں بند دروازے پہ لگی ہوئی تھیں۔ کچھ لمحے پہلے وہ کتنا قریب تھا، اس کے لیے کتنا فکر مند تھا۔ ان گزرے لمحوں کا تصور کر کے وہ خود میں سمٹ گئی۔ گھڑی کی ٹک ٹک جاری تھی، اس کی نظروں میں انتظار ٹھہر سا گیا تھا۔ اسے بھی جیسے بند دروازے سے ضد سی ہو گئی تھی۔ بنا پلکیں جھپکے وہ یک ٹک دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پہ آنسو امید کے رنگ تھے۔ موم بتی پگھل رہی تھی، ساتھ میں وہ بھی۔ پتہ نہیں کب انتظار آنکھوں سے بہنے لگا۔ موم بتی بھی اس کی طرح ہمت ہارنے لگی تھی۔ وہ بجھنے سے پہلے ٹمٹما رہی تھی۔ اس کی آس بھی پھڑپڑانے لگی۔ دفعتاً دروازہ کھلا۔ ایک قدم دہلیز پہ، دوسرا لاؤنج میں تھا۔ اس کی نظر سیدھی دروازے کو تکتی آنسو بہاتی المیرا سے ملی تھی۔ وہ بہت حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اچانک دیکھ کر سیدھی ہوئی تھی۔ چہرہ موڑ کر اس نے انگلیوں کی پشت سے گال خشک کیے۔ موم بتی کی روشنی ناپید ہوتی جا رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ فریج کے اوپر سے دوسری موم بتی نکال کر اس نے پہلی موم بتی سے شعلہ ادھار لیا۔ تمہارا فون میری جیکٹ میں رہ گیا تھا، وہی دینے آیا تھا۔ فون اس کے قریب میز پہ رکھ دیا، صاف جتایا گیا تھا۔ المیرا نے رخ پھیر لیا۔ تمہاری بھرجائی کنیز نے بہت اصرار کیا تھا، اسی لیے یہ لے آیا کہ سنا ہے تمہیں کیک کاٹ کر سالگرہ منانے کا بہت شوق ہے۔ لاؤنج کی لائٹ آن کر کے کیک کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ سب اس نے کنیز کے کہنے پہ کیا ہے، وہ کسی خوش فہمی کو دل میں جگہ نہ دے۔ المیرا نے ایک زخمی نگاہ اس پہ ڈالی۔ آج کے بعد سے میں نے یہ شوق ختم کر دیا ہے، المیرا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پردرد لہجے میں کہا۔ اگلے لمحے اس نے جلتی موم بتی پہ ہاتھ رکھ کر اسے بجھا دیا۔ آئس ایان تحیر سے اس کے انداز کو دیکھتا اس کی ہتھیلی کو دیکھنے لگا۔ کیک پرے کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لنگڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ صبح اس سے سامنا ہوا تو وہ نارمل تھی۔ رات کے کسی ناخوشگوار واقعے کا عکس اس کے چہرے پہ نہیں تھا۔ آئس ایان نے اسے دیکھا، وہ سنجیدگی سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ رات کے کپڑوں میں تھی، یعنی کالج جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ پیروں میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ تھی، شاید اسی باعث چھٹی کر رہی تھی۔ وہ تیار ہو کر نکلا تو میز پہ ناشتہ لگا ہوا تھا۔ آئس نے بیگ اٹھایا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ المیرا کئی لمحے کھلے گیٹ کے پٹ کو دیکھتی رہی۔ وہ ناشتہ کیے بغیر چلا گیا تھا۔ میز پہ سر رکھ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ جانتی تھی کہ اسے اس کے احساسات، جذبات کی پرواہ نہیں ہے، جو صرف پنچایت میں سینکڑوں لوگوں کے سامنے ہوا نکاح کے بندھن کو نبھا رہا ہے، اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، کھانے پینے، پہننے، آنے جانے کی سہولت۔ وہ ہر چیز کے بارے میں سوچتا تھا۔ اگر نہیں سوچتا تو اس کے دل کے بارے میں۔ المیرا نے سختی سے آنکھیں رگڑ کر خود کو سرزنش کی۔ حویلی سے ایک غیر متوقع فیصلہ سننے میں آیا تھا، جسے سنتے ہی آئس ایان اس فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اگلے ہی روز وہ حویلی میں تھے۔ بابا سائیں، جہاں اس حویلی میں موروثی دشمنی کا خاتمہ ہو چکا ہے، وہاں اب زمانے جاہلیت سے چلتی رسم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ چودھری خدا داد، قدسیہ بانو اور چودھری ولی قاسم تینوں اس کی طرف متوجہ تھے۔ کہنا کیا چاہتا ہے تو؟ چودھری ولی قاسم بگڑا۔ وہ اسے نظر انداز کر کے چودھری خدا داد کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا سائیں، عورت کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جسے ایک کھونٹے سے دوسرے کھونٹے پہ بار بار منتقل کیا جائے۔ میں بھرجائی زرتا شاہ اور بھرجائی نرگس کو برا ولی قاسم کے نکاح میں دینے کے سخت خلاف ہوں۔ برا ولی قاسم کی منگ ہے تو پھر دونوں بھرجائی پہ یہ ظلم کیوں؟ برسوں سے یہی سوال ہوتا آیا ہے۔ قدسیہ بانو نے اس کے اختلاف پہ جتایا۔ تو غلط ہوتا آیا ہے نبی جان، آپ خود ایک عورت ہیں، ان کے درد کو محسوس تو کیجئے۔ وہ کتنی ذلت محسوس کرتی ہوں گی، پہلے ایک بھائی کے نکاح میں، پھر دوسرے کے۔ بھرجائی نرگس تیسری بار اس اذیت سے نہیں گزر پائے گی۔ چودھری ولی قاسم بھڑک کر کچھ کہنا چاہ رہا تھا۔ چودھری خدا داد نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ جاننا چاہتے تھے۔ دونوں بھرجائی کو میکے جانے کی اجازت دے دیں
وہاں جا کر وہ جس سے شادی کر لیں، اور اگر نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ سسر بن کے نہیں باپ بن کر ان کی پسند سے رشتے طے کر کے انہیں رخصت کر دیں۔ آئس پورا زور لگا رہا تھا، اور خاندان برادری کیا کہے گی؟ قدسیہ بانو کو فکر ستانے لگی۔ رابعہ بھرجائی نے پوری جوانی بیوگی میں گزار دی، تب خاندان برادری نے انہیں کون سا میڈل دے دیا؟ اپنی اولاد ان کی خالی گود میں ڈال دی۔ اس نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ سب چپ تھے، کسی کے پاس جواب نہ تھا۔ چودھری خدا داد پر سوچ انداز میں اسے دیکھ رہے تھے۔ بابا سائیں، میں آپ سے التجا کرتا ہوں، مزید ظلم نہ ہونے دیں۔ ایسا نہ ہو کسی بے بس کے آنسو آہ سے آپ، میں اور یہ حویلی غرق ہو جائے۔ ٹھیک ہے پتر، تو جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ میں زرتاش شاہ، نرگس اور رابعہ سے بھی پوچھوں گا۔ رابعہ کے قیمتی سال واپس تو نہیں لا سکتا، مگر شاید کچھ ازالہ کر سکوں۔ چودھری خدا داد نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ پرسکون ہوا، ورنہ جب سے یہ خبر اس نے سنی تھی، اسے نرگس اور زرتاشا کی سنی گفتگو ڈنک مارنے لگی تھی۔ قدسیہ بانو کو بھی بات سمجھ آ گئی تھی۔ چودھری ولی قاسم کچھ زیادہ خوش نظر نہیں آ رہا تھا، مگر چودھری خدا داد کے فیصلے سے انحراف کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ دروازے کی اوٹ سے ساری گفتگو سنتی رابعہ کے آنسو بہنے لگے تھے، مگر لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ آئس ایان باہر نکلا تو رابعہ کو روتے دیکھ کر اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ اسے دوسرے کمرے میں لے آیا۔ زرتاشا، نرگس، المیرا بھی وہیں موجود تھی۔ ان سب نے بھی پوری گفتگو سن لی تھی۔ مت رو بھرجائی، ہو سکے تو ہمیں معاف کر دے، ہم تیرے مجرم ہیں۔ وہ دو زانوں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ رابعہ کے بالوں میں چمکتی چاندنی کا اسے آج شدت سے دکھ ہوا تھا۔ اگر آج اس کی اولاد ہوتی تو آئس جتنی تو ضرور ہوتی۔ اس نے انگوٹھے سے آنکھ کا کونا صاف کیا۔ باقی تینوں کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ کاش تجھے میں نے پیدا کیا ہوتا آئس۔ رابعہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ وہ مسکرا دیا۔ پیدا کرنے والے سے پالنے والا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ تو نے مجھے پالا ہے بھرجائی، میرے لیے تو بی جان سے تو کم نہیں اہمیت رکھتی۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس نے عقیدت بھری نظروں سے دیکھتے رابعہ کے ہاتھ آنکھوں سے لگا لیے۔ تو بہت اچھا ہے آئس۔ زرتاشا اور نرگس کے چہرے پہ بھی آسودگی تھی۔ نرگس نے دل سے کہا۔ المیرا کے امتحان شروع ہو گئے تھے۔ وہ پوری دلجمی سے پڑھ رہی تھی۔ پیپر سے فارغ ہوئی تو حویلی میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ چودھری خدا داد دونوں بہوؤں کو بیٹی کی طرح رخصت کر رہے تھے۔ نرگس نے اپنے ماموزاد سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ چودھری خدا داد خود رشتہ لے کر گئے تھے، جسے خوشی سے قبول کر لیا گیا تھا کہ نرگس کا ماموزاد اس سے محبت کرتا تھا اور اس کے لیے آج تک کنوارا رہا تھا۔ زرتاشا نے فیصلے کا اختیار انہیں دے دیا تھا۔ انہوں نے مناسب رشتہ دیکھ کر زرتاشا کی بات بھی طے کر دی تھی اور اب شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے تھے۔ کل مائیوں کی رسم ہونا تھی۔ حویلی میں تیاریاں چل رہی تھیں۔ ہنستے مسکراتے چہرے آسودہ تھے۔ چودھری خدا داد کو آئس کے فیصلے کی خوبصورتی اور آسودگی نظر آ رہی تھی۔ رابعہ نے باقی کی زندگی حویلی میں ہی گزارنے کو ترجیح دی تھی، جسے سب نے بخوشی قبول کیا تھا۔ قدسیہ بانو کے بعد ان کے فیصلے کو حویلی میں اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ آئس اور المیرا 2 دن پہلے آئے تھے۔ آتے ہی اس نے رابعہ کے ساتھ مل کر کئی امور انجام دیے، کئی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھیں۔ سب سرمئی شام میں حویلی کی چھت پہ چارپائیاں بچھائے بیٹھے باتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ کل مائیوں کے لیے دلہن بننے والی زرتاشا اور نرگس بھی بیٹھی تھی۔ کچھ فاصلے پر چودھری خدا داد، چودھری ولی قاسم اور آئس باتوں میں مگن تھے۔ اس شادی کے 2 ماہ بعد چودھری ولی قاسم کی شادی کی بات ہو رہی تھی۔ رابعہ قدسیہ بانو کے سر میں تیل ڈال کر دبا رہی تھی۔ سچ رابعہ، تو نے کبھی مجھے دھی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ قدسیہ بانو نے کھلے دل سے سراہا۔ یوں بھی وہ خود اچھی فطرت رکھتی تھی۔ رابعہ مسکرا دی۔ ملازم چائے لے آیا تھا۔ المیرا اٹھ کر سب کو کپ تھمانے لگی۔ ادھر بیٹھ، جب سے آئی ہے کام میں لگی ہوئی ہے۔ قدسیہ بانو نے چائے پیش کرتی المیرا سے کپ لے کر سائڈ پہ رکھا اور اس کا ہاتھ تھام کر پاس بٹھا لیا۔ میں نے ظرف کے ساتھ اپنا دل بھی بڑا کر لیا ہے تیرے لیے۔ حویلی برسوں سے بچوں کی کلکاریاں سننے کو ترس رہی ہے۔ کب بنا رہی ہے مجھے دادی؟ تو کہہ رہی تھی دادی بنانے والی ہے، مگر مجھے تو کوئی آثار نہیں لگ رہے۔ قدسیہ بانو اس کے سمارٹ سراپے کو جانچ رہی تھیں
چھت پہ موجود سبھی ان کی گفتگو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ المیرا کا سر جھک گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی ہے بی جان۔ آپ کا بیٹا کردار کا کمزور نہیں ہے۔ میں نے پنچایت میں جھوٹ کہا تھا، صرف 2 خاندانوں کی دشمنی ختم کرنے کے لیے۔ مجھے عائشہ گل کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میں نے اسے پہلے ہی روز سارا سچ بتا دیا تھا کہ چودھری آئس کی بیوی وہی بنے گی۔ میں صرف آئس کے نام سے جڑی رہنا چاہتی ہوں، مگر المیرا چپ ہو گئی۔ سب اپنی اپنی جگہ ایک لمحے کو خاموش رہ گئے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر انگلیاں مروڑتی المیرا کو دیکھا۔ اس کی موت شاید یوں ہی لکھی ہوئی تھی۔ آئس ہاسپٹل کے لیے زمین دیکھ رہا ہے، تو ڈاکٹر بن کر اس کے نام سے ہاسپٹل چلائے گی۔ ہم سے جو ہو سکا اس کے احسان ثواب کے لیے کرتے رہیں گے، لیکن تو مجھے جلدی سے دادی بننے کی خوشخبری سنا۔ قدسیہ بانو نے اسے ساتھ لگا لیا تو وہ سر جھکا گئی۔ موقع ملتے ہی وہ منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ تو واقعی ہیرو نکلا۔ چودھری ولی قاسم نے آئس ایان کی پیٹھ تھپتھپائی۔ آئس نے اس کے لہراتے آنچل کو گم ہوتے دیکھا۔ آئس، میں جانتی ہوں تو اور مردوں سے الگ ہے۔ تو عورت کی عزت کرتا ہے، رشتے نبھانا اور ان کا مان رکھنا تیرا وصف ہے۔ تو المیرا کو بھی معاف کر دے۔ اس جلی نے خود پہ اتنا بڑا داغ لگا لیا، صرف تیرے نکاح میں آنے کے لیے۔ عورت علل اعلان اسی مرد کا ساتھ چاہتی ہے جو اسے واقعی مرد لگتا ہو، تو اسے اپنا لے۔ تنہائی ملتے ہی رابعہ نے اسے سمجھایا۔ دونوں کے بیگانے انداز کو دیکھ کر ہر کوئی جان گیا تھا کہ وہ آج بھی 2 الگ الگ کناروں کے ہمسفر ہیں۔ وہ کافی دیر سے حویلی کی چھت پہ پھیلے سناٹے کو محسوس کر رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ آپ کی خواہش اپنی جگہ بھی جان، مگر میں آپ کو کبھی نہیں بتا سکتی کہ آپ کے بیٹے نے مجھ سے ساری زندگی انتقام لینے کا فیصلہ سنایا ہے، کہ یہی میرے جھوٹ کی سزا ہے۔ دریچے سے لگی وہ خود کلامی کر رہی تھی۔ آئس کمرے میں آیا تو رخ موڑ کر اس نے آنسو صاف کیے۔ پلٹ کر دریچے سے ہٹنے لگی تو ڈر کے دریچے سے جا لگی۔ اس کے عین سامنے آئس ایان آ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر دائیں بائیں اس کے بازو راستہ روک چکے تھے۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب میں نے کون سی غلطی کر دی جو آپ کلاس لینے آ گئے؟ گلا آمیز لہجہ تھا۔ اس نے بغور اس کے خفا چہرے کو دیکھا۔ چہرہ موڑے وہ مجبوراً کھڑی تھی۔ یہ اس کے چہرے پہ لکھا تھا، سارا الزام میرے سر ڈال کر تم کب تک معصوم بنتی رہو گی؟ اس کا اشارہ خود کلامی کی طرف تھا۔ الزام در الزام، آخر یہ شخص چاہتا کیا تھا؟ المیرا کے آنسو نکل آئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں معصوم بننے کی کوشش کرتی ہوں تو آپ کوئی فیصلہ کر لیں۔ نکاح میرے کہنے پہ کیا تھا، علیحدگی کا فیصلہ آپ کر لیں۔ میں سارا الزام اپنے سر لے لوں گی، آپ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا۔ یہ احساس کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے برداشت کر رہا تھا، اسے کھلنے لگا تھا۔ وہ اس کے اعصاب پہ مسلط نہیں رہنا چاہتی تھی۔ بڑی جلدی ہار مان لی؟ تم تو ساری زندگی میرے نام سے جڑا رہنا چاہتی تھی۔ مذاق اڑاتا لہجہ تھا۔ اس کا دل کرلانے لگا۔ وہ سائڈ سے نکلنے لگی۔ اگلے ہی لمحے بازو سے پکڑ کر جارحانہ انداز میں اسے دوبارہ کھینچ کر دیوار سے لگا دیا گیا اور کڑے تیوروں سے گھورنے لگا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم جب جو کہو گی میں تمہارے حکم کو مانتا رہوں گا؟ ایک الزام اور لگ گیا تھا۔ وہ لب کاٹتی آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر آنسو بہا کر خود کو مظلوم اور مجھے ظالم ثابت کرنا چاہتی ہو تو کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ استہزائیہ نظروں سے اس کے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، آپ کو واقعی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ بے حس اور بے درد انسان ہیں۔ وہ بھر کر بولنے سے نہ چکی۔ پھر کیوں امید رکھتی ہو کہ یہ بے حس بے درد انسان تمہارے جذبات احساسات کو سمجھے، تمہارے ساتھ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرے؟ آئس نے اس کے شانے جھنجھوڑے۔ وہ افسوس میں گر گئی۔ مجھ سے کوئی اچھی توقع مت رکھنا۔ ساری زندگی تمہیں اسی طرح تڑپنا ہے، کیونکہ میں اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا۔ جھٹک کر اس کے شانے چھوڑے تھے، جتاتا ہوا لہجہ تھا، میں آپ سے معافی مانگ بھی نہیں رہی۔ وہ جلد سے جلد اس کے سامنے سے ہٹنا چاہ رہی تھی، جی بھر کے رونے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں مانگو، دھونس سے کہا گیا۔
المیرا نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اگر یہ آپ کی ضد ہے تو یوں ہی صحیح، آپ کی ضد کبھی پوری نہیں ہوگی، چیلنج کرتا لہجہ تھا۔ وہ کئی ثانیے اسے دیکھتا رہا، اس کا غرور، اس کی اکڑ۔ چہرہ موڑے کھڑی تھی لیکن جواب دینے سے باز نہیں آ رہی تھی۔ خود کو بظاہر مضبوط ظاہر کرنے والی کے دل کی حالت کیا تھی؟ یہ اس کے چہرے پہ رقم تھا۔ اسے جیسے اس پہ رحم آ ہی گیا۔ مزید جان جلانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دل تو نہیں چاہ رہا تمہیں تھوڑے سے میں بخشنے کو، مگر کیا کروں کہ تمہاری روتی شکل پہ ترس آ رہا ہے۔ المیرا نے غصے سے اسے دیکھا۔ بڑا نرم گرم تاثر تھا اس کے چہرے پہ۔ اتنا تو جان گیا ہوں کہ دشمن کمزور نہیں ہے، مد مقابل ٹوٹ تو جائے گا مگر جھکے گا نہیں۔ مسکراتا لہجہ تھا۔ دنیا جہان کی حیرت اس کی آنکھوں میں آ سمائی۔ ٹون ہی بدل گئی تھی۔ کہاں تو تھوڑی دیر پہلے لفظوں سے قہر ڈھا رہا تھا اور اب پھوار برسا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سے بے حد نفرت کا اظہار کر کے میں نے تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کی تو کیوں؟ المیرا اسے دیکھ ہی رہی تھی جس کے چہرے کے تاثرات یک لخت بدل گئے تھے۔ تمہاری آواز سن کر تمہاری طرف پہلی بار قدم بڑھاتے اندازہ نہیں تھا کہ پھر کبھی یہ قدم واپس نہیں پلٹ سکیں گے۔ اس کی آنکھیں مزید کشادہ ہو گئیں۔ وہ ہولے سے مسکرایا، آنسو پوروں پہ چنتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک خوف زدہ لڑکی جب میری پشت سے لگی آنسو بہا رہی تھی تب وہ جان نہ پائی کہ وہ شخص بھی اس کے آنسوؤں کے سنگ بہہ گیا تھا۔ چہرے پہ جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے کرتے اس کی حیران آنکھوں کو محبت سے دیکھا۔ وہ لڑکی بن کہے میرے گھر کو سنبھالنے لگی۔ میری جھڑکیاں سننے کے بعد بھی میرے لیے بھوکی رہتی تھی۔ مجھے وہ عزیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کے لیے دشمن سے لڑ سکتا تھا مگر اسے اس کے اپنوں سے زبردستی چھین کر حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ گئی تو میرے اپارٹمنٹ سے زندگی کا احساس بھی ساتھ لے گئی۔ ہاں، اس کے الزام پہ میری مردانگی بلبلائی تھی۔ اگر میں اس کی اور عائشہ گل کی باتیں نہ سن لیتا تو شاید اسے بھی ایک سطحی محبت کی ماری لڑکی سمجھتا۔ اس کمزور لڑکی نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے تھے۔ دو خاندانوں کی موروثی دشمنی ختم کرنے کے لیے خود کو داؤ پہ لگایا تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بڑائی کو تسلیم کر لیا تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ہاں، چپکے میرے زخم پہ مرہم ضرور لگاتی تھی۔ وہ ہولے ہولے بول رہا تھا۔ المیرا میں اس کی آنکھوں سے نکلتی شعاؤں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے چہرہ موڑ لیا۔ دیوار سے شولڈر ٹکاتے ہاتھ سینے پہ باندھتے وہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ اب؟ مسکراتا سوال کیا۔ کیا؟ استعجاب نظروں میں آیا تھا مگر اس نے پڑھ لیا۔ دوستی کے لیے پہل تم کرو گی یا میں؟ کہتے ہی اس نے شیک ہینڈ کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ وہ کئی ثانیے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اسے دیکھا۔ وہ ہاتھ بڑھائے منتظر اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ المیرا نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر اس کا ہاتھ تھامنے سے پہلے اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر اس کا رخ بدلا اور المیرا کی پشت اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ میں دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتا، صرف انہیں سزا دیتا ہوں، اس کے کندھے پہ تھوڑی رکھتے شریر لہجے میں کہا۔ المیرا نے اس کے سر سے ہولے سے سر ٹکرایا۔ میں دشمن کا ہر ستم سہنے کے لیے ساری زندگی تیار ہوں۔ اس کی سریلی آواز نے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑا دی تھی۔ ہاسپٹل کا کام آخری مراحل میں تھا۔ المیرا کا ہاؤس جاب مکمل ہو گیا تھا۔ آئس MBA مکمل کر کے اپنا بزنس اور وسیع کر چکا تھا۔ دونوں کی کوششوں سے کئی ڈاکٹرز ہاسپٹل میں خدمت انجام دینے کو تیار ہو چکے تھے۔ گاؤں کی پڑھی لکھی درد مند دل رکھنے والی لڑکیوں کے لیے نرسنگ کے کورس کا انتظام بھی کروا دیا گیا تھا۔ کنیز نے بھی ڈگری لے لی تھی۔ اس نے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب عائشہ گل ہاسپٹل کا افتتاح ہوا اور گاؤں کے لوگ شہر کا رخ کرنے سے بچ گئے۔ عائشہ گل کی اہمیت اپنی جگہ تھی، لیکن اگر وہ زندہ بھی ہوتی تو یقیناً میں اس سے شادی نہیں کرتا، کیونکہ میں تم دونوں میں عدل نہیں کر سکتا تھا۔ میرا دل تمہاری طرف ہی جھکا رہتا اور اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی۔
हॉस्पिटल के मेन एंट्रेंस में आयशे गुल की बड़ी सी तस्वीर को देखते आइस अयान ने पूरी सच्चाई से कहा, ये तस्वीर अलमीरा ने लगवाई थी। आयशे गुल ने जाने में जल्दी कर दी। अगर वो होती तो मैं आपको उससे शादी पे मजबूर करके ज़रूर शादी करवाती, क्योंकि मैं आप दोनों के बीच आई थी। उसे अफसोस हो रहा था। हाँ, मुझे यकीन है तुम ऐसा कर सकती थी। अल्लाह ने चुन चुन के ज़िद्दी लड़कियां ही मेरे नसीब में लिखी हैं। अलमीरा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पे सर रखा। उसकी नज़रें भी आयशे गुल को अकीदतमंदाना नज़रों से देख रही थी। कोई इंसान मुकम्मल ज़िंदगी नहीं गुजारता, कोई ना कोई खलिश चुभती ज़रूर रहती है, और इसी चुभन के साथ ज़िंदगी चलती रहती है। उनकी भी चल रही थी। वो आइस के बिजनेस की वजह से कराची में ही रहती थी। कोई अहम केस होता तो गांव आ जाती, वरना वहाँ बहुत काबिल डॉक्टर्स थे। आइस का बिजनेस काफ़ी तरक्की कर रहा था। आइस ने बंगला ले लिया था। उस अपार्टमेंट से बहुत सी यादें जुड़ी थी। वो कभी कभी वहाँ जाकर बीते वक्त को याद करते थे। उनकी ज़िंदगी में रंग भरने समीर आ गया था। अभी वो 3 माह का था। हवेली से सब आए हुए थे। अकीका बहुत धूमधाम से करके कल ही लौटे थे। धूप तेज हो गई थी। अलमीरा दरीचे से हट गई कि उसका मनपसंद मंजर धूप के आते ही गायब हो गया था। उसने दूसरे मनपसंद मंजर पे नजरें जमा दी। दायां हाथ बेटे के ऊपर रखे आइस का चेहरा कुशन से छुपा हुआ था। वो मुस्कुराकर उस तक आई। सुबह कब होगी आप दोनों की? मुझे हॉस्पिटल जाना है। कुशन थोड़ा सा हटाकर उसके कान के करीब मुंह ले जाकर थोड़ा जोर से बोली। वो करीबी हॉस्पिटल में भी फराइज अंजाम दे रही थी। हाँ तो जाओ, रोका किसने है? हम बाप बेटा अभी सोएंगे। कुशन के नीचे से आवाज आई। अलमीरा ने कुशन उठाकर उसके बाजू पे मारा। इससे पहले कि वो जवाबी हमला करता, वो भाग गई। दुश्मनों की तरह पीछे से वार करके भागने की आदत जाएगी नहीं। आइस ने कुशन उसे मारने को फेंका, मगर उसने हंसते हुए कुशन कैच कर लिया। बिल्कुल नहीं, जवाब देना न भूली। वो मुस्कुराते हुए बेटे की तरफ मतवज्जा हुआ, जो कच्ची नींद से बेदार होने पे गला फाड़ फाड़ कर एहतजाज कर रहा था। खत्म शुरू। So many अजीज listeners, this was the end of the novel कुछ मैनू मरन दा शौक भी सी by रेहाना आफ्ताब। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नॉवल ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी काविश पसंद आती है तो मेरी काविश को सराहते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना मत भूला करें, बिकॉज दैट्स द ओनली सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट फॉर अ यूट्यूबर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज दैट्स हाउ यू कैन encourage me.